شروع اللہ رب العزت کے برکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ پاک ہستی جس نے دونوں جہانوں کو بنایا، وہ پاک ہستی جو تمام مخلوقات کا مالک، تمام مخلوقات کا خالق اور رب ہے، جو تمام مخلوقات کو اپنی قدرت سے رزق پہنچاتا ہے اور پوری مخلوق اس سے راضی ہے۔ پیارے بھائیوں، آج میں گنہگار بندہ محمد چاند دانش مزاری آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب 14 اگست 1947 کو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنی مرز وجود میں آیا تو اس کا جو بنیاد تھا وہ اسلام پر رکھا گیا تھا، قرآن پر رکھا گیا تھا۔ اس کا جو دستور تھا بقول تحریک پاکستان کے جو قائد تھے ان کے مطابق یہ ایک اسلامی ریاست بننے جا رہی تھی۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں، آج اس ملک کے اندر برطانیہ کا نظام نافذ کر دیا گیا ہے، اسلام کا ایک اصول بھی یہاں پر لاگو نہیں ہے۔ آج دیکھیں پاکستان کے حالات، ہر جگہ پر سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، ان کے بچے ڈوب گئے ہیں، ان کو اب سر چھپانے کے لیے گھر بھی نہیں مل رہی، سڑکوں پر ننگے بیٹھے ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے، پہننے کے لیے جوتے اور کھانے کے لیے کھانا تک نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اندر ہمدردی بالکل ختم ہو گئی، جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا جب قیامت کے دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے تو کس منہ سے جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیوں نہ کی۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے جس دن ہمارے سارے راز فاش ہوں گے، جس دن ہمارے کارنامے سب کے سامنے کھولے جائیں گے، ہمارا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، تو ذرا سوچئے کس منہ سے جواب دیں گے۔ آج اگر دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر جو اسلام ہے وہ سب سے اعلیٰ مذہب ہے، جس میں ہر چیز کا درج کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حقوق اللہ جو عبادات ہم کرتے ہیں، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں۔ اسلام کو اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو انسان کے اپنے معاملات جو ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، ان میں وہ کتنا ایماندار ہے، کتنا مخلص ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح سے پیش آتا ہے، کس طریقے سے بات کرتا ہے، لوگوں کی پریشانی، مصیبت، آفات میں مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، مال دی ہے، دولت دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، عشر اور بہت سے اس طرح کے جو ہے نا وہ اصول و ضوابط ہیں اسلام کے اندر، یہ کیوں رکھے گئے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر معاشرے کے اندر جو غریب عوام پائے جاتے ہیں، یہ اکٹھا کر کے ان کی مدد کریں، تو آج کل کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، لوگ بے گھر ہوئے پڑے ہیں۔ آج ہمارے حکمران جو ہے نا وہ ستو اور لسی پی کے سو رہے ہیں، کوئی قطر نکل گیا ہے تو کوئی ترکی نکل گیا ہے، ان کو ہوش تک نہیں کہ ہمارے ملک کے اندر غریب عوام کس طرح بے گھر ہوا پڑا ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی لقمہ تک نہیں، نہ ان کی مدد کو آ رہے ہیں۔ یہ اگلے دن کا واقعہ ہے کہ سوات کے اندر جب 5 بھائی 5 گھنٹہ انتظار کر کے تھک گئے، لیکن ان کی مدد کو ایک ہیلی کاپٹر نہ پہنچ سکا۔ لیکن پچھلے سال IPL کے PSL کے اندر جب میچ ہوا، بارش ہوئی، سارا جو گراؤنڈ تھا گیلا ہو گیا، اس کو خشک کرنے کے لیے انہوں نے ہیلی کاپٹر بھیج دیے۔ جاگو مسلمانوں جاگو، اگر پچ کو خشک کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر آ سکتے ہیں تو 5 جانوں کو بچانے کے لیے اگر ایک انسان کی جان جاتی ہے تو پورے انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تو ہم روز اپنے زبان پر لاتے ہیں، ایسے بہت سے گیت گاتے ہیں کہ انسانیت انسانیت انسانیت۔ ذرا سوچیں ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ باتیں تو ہم ایسے کرتے ہیں، ہم افلاطون ہیں، ہم ارسطو ہیں، ہم اسکندر اعظم ہیں، لیکن عمل نام کی ہمارے اندر کوئی چیز نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آج کے مسلمان جتنا ان کے پاس علم ہے، جتنا ان کو پتہ ہے اسلام کے بارے میں، اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو مجھے تو نہیں لگتا یہ کہ جس طرح یہ ہمارے مسلمان بھائی بے گھر ہوئے پڑے ہیں، جس طرح یہ مسلمان بھوکے پیاس سے افلاس پڑے ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے پڑے ہیں، اس طرح مجھے نہیں لگتا اس طرح کی حالت ان کی ہوتی۔ تو میرے جو پیغام ہے، جو میری گزارش ہے، آپ کے ارد گرد جتنے بھی ہمارے بھائی، جتنے ہمارے غریب جو ہے نا ان کو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، ان کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں، کیونکہ قیامت کے دن تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دے دیں کہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا
تو ایک جو ہے نا وہ چڑیا تھی، اس نے اپنی چونچ کے اندر قطرہ قطرہ پانی جمع کر کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی. تو ایک فرشتہ یا کوئی آدمی اس سے جو ہے نا مخاطب ہوا اور کہا کہ آپ کے اس قطرے سے یہ آگ تو نہیں بجھ سکتی. لیکن اس نے بہت ہی خوب جواب دیا کہ بالکل اس قطرے سے آگ تو نہیں بجھ سکتی، لیکن میری جو استطاعت ہے اسی کے مطابق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر رہا ہوں، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے کہ تم کو پتا تھا کہ اس آگ کے اندر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم ہیں تو آپ نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ تو انہوں نے کہا تاکہ میں اللہ کو جواب دے سکوں کہ میری جتنی استطاعت تھی میں نے ان کی مدد کی. پیارے بھائیوں، مہربانی کریں، آواز اٹھیں اس کے خلاف. ہمارے سردار، ہمارے حکمران، ہمارے وڈیرے اس وقت بالکل خاموش ہیں. ہر کوئی نفسہ نفسی کے عالم میں ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے. یہ دنیا، یہ روشنیاں، یہ رنگینیاں سب کچھ فانی ہے. بھول جائیں اس کو، آخرت کو سوچیں، قبر کی تیاری کریں. تو مہربانی کریں، ارد گرد جتنے بھی آپ کو بھوکے پیاسے بے گھر افراد ملیں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں. اپنے بارے میں مت سوچیے، اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا. اللہ نے آپ سے رزق کا وعدہ کیا ہے. محنت کریں، لوگوں کی مدد کریں، اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن پر عمل کریں. انشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہم سب کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر کامیاب فرمائے. آمین ثم آمین. آخر میں ایک شعر سے جو ہے نا وہ اختتام کروں گا. خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. شکریہ، والسلام.